السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بےحد شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ، مقدس مہینہ عطا کیا ہے۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی مکمل طور پر جو قدردانی ہے وہ نصیب فرمائے۔ اور دل یہ چاہ رہا ہے کہ کچھ تھوڑی بہت گفتگو ہماری رمضان کے جو اوقات ہیں، روزہ، سحری، افطار، اس سے متعلق جو مسائل ہیں ہمارے، ان پر بھی ایک نظر ڈال لی جائے تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو اور ہم بتانے کے بھی کام آئے اگر کسی کو کبھی کوئی ضرورت محسوس ہو۔ تو روزے کے جو اہم مسائل ہیں وہ پڑھے جائیں گے تحفہ رمضان جناب مفتی محمد سلمان صاحب منصوری کی کتاب سے۔ تو روزے کے اہم مسائل کو شروع کرتے ہیں ہم۔ روزے کی تعریف میں یہ ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنا روزہ کہلاتا ہے۔ جن ممالک میں 6 مہینے کے دن رات ہوں وہاں روزہ کیسے رکھیں؟ دنیا کے جن خطوں میں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے وہاں نماز روزے کے اوقات کے تعین کے لیے قریبی معتدل اوقات والے ملک کو معیار بنایا جائے گا اور رات دن کے بارے میں وہاں کے نظام الاوقات کے مطابق نماز، روزہ وغیرہ کو ادا کیا جائے گا۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان غیر معذور شخص پر فرض ہے۔ کن حالتوں میں روزہ رکھنا درست نہیں؟ حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں، لیکن بعد میں قضا لازم ہے۔ کن اعذار میں روزہ رکھنا مباح ہے؟ مریض، مسافر، حاملہ، دودھ پلانے والی عورت، تیماردار، جبکہ اس کا روزہ رکھنے سے مریض کا نقصان نہ ہو، یعنی مریض کا جو تیماردار ہو، اس کا خیال رکھنے والا، اگر وہ روزہ رکھے اور مریض کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، یعنی اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ نہایت کمزور، بھوک پیاس سے مجبور مجاہد فی سبیل اللہ جبکہ اس کے روزے سے جہاد میں نقصان نہ ہو۔ جہاد فی سبیل اللہ، وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہو، اگر وہ روزہ رکھے اور اس کو یہ قوی امکان ہو کہ میرے روزہ رکھنے سے میرے جو فرض جس راستے میں نکلا ہوں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو روزہ رکھ لے، ورنہ وہ روزہ نہ رکھے اس وقت، اور جب فارغ ہو جائے تو روزہ رکھے۔ اور جنون اور بے ہوشی میں مبتلا شخص کے لیے آزار کی بنا پر روزہ نہ رکھنا مباح ہے۔ جب ان کے آزار زائل ہو جائیں تو وہ روزے کی قضا کریں، یعنی یہ تمام تر لوگ جب اپنی مجبوریوں سے، اپنے جو عذر ہے اس سے نکل جائیں تو روزہ رکھیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص ہو جسے روزہ رکھنے پر قدرت ہی نہ رہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ، یعنی ایک صدقہ فطر کی مقدار دے دیا کرے۔ فتح عالمگیری سے اس کا حوالہ ہے۔ ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا۔ رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ نصف النہار سے پہلے نیت کرنا صحیح ہے۔ نصف النہار سے پہلے تک، یعنی دوپہر سے پہلے تک بھی اگر رمضان کے ادا روزے کی نیت کر لی جائے تو روزہ صحیح ہو جائے گا۔ نیت کے لیے تلفظ ضروری نہیں۔ نیت کے لیے تلفظ کی ضرورت نہیں، بلکہ محض دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے۔ حتیٰ کہ روزہ کے لیے سحری کھانا بھی نیت کے قائم مقام قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جب ہم سحری میں اٹھتے ہیں اور سحری کرتے ہیں تو وہ بھی ہماری ایک نیت ہی ہے کہ ہم سحری کر ہی اسی لیے رہے ہیں کہ ہمیں آئندہ کل کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ بغیر نیت کے بھوکا رہنے سے روزہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے پورے دن کچھ نہیں کھایا پیا، شام تک بھوکا پیاسا رہا لیکن دل میں روزے کا ارادہ نہ تھا تو روزہ نہ ہوگا۔ نیت کرنے کے بعد بھی صبح صادق تک کھا پی سکتے ہیں۔ روزے کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب تک صبح صادق نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب کچھ جائز ہے، اگرچہ روزے کی نیت کر چکا ہو۔ بعض اوقات کچھ لوگ سویرہ فارغ ہو جاتے ہیں سحری سے، مثلاً 5 بجے اگر سحری بند ہونے کا وقت ہے، 4:30 بجے، تو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے فارغ ہو گئے، اب وہ اپنی تسبیحات نماز وغیرہ میں لگ گئے، لیکن اب انہیں پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوئی اور ابھی صبح صادق کا وقت نہیں ہوا تو وہ ابھی پانی پی سکتے ہیں، کچھ کھانا چاہے تو کھا بھی سکتے ہیں، بھلے ہی انہوں نے نیت کر لی ہو لیکن ابھی وقت باقی ہے۔
بلا سحری کا روزہ. سحری کھانا اگرچہ مسنون ہے، لیکن اگر کوئی شخص سحری کھائے بغیر ہی روزہ رکھنے کی نیت کر لے تو بھی اس کا روزہ درست ہو جائے گا، البتہ سحری کی برکت سے محروم رہے گا. کن کن روزوں میں رات سے نیت ضروری ہے؟ رمضان کے قضا روزوں میں اور نظر غیر معین اور کفارات کے روزوں میں بھی، میں اسی طرح اس نفل روزے کی قضا میں جسے شروع کر کے فاسد کر دیا گیا. ان تمام روزوں میں صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. صبح صادق کے بعد نیت کی جائے تو کافی نہ ہوگی. عیدین اور ایام تشریق میں روزے کی نیت درست نہیں. اگر عیدین یا ایام تشریق یعنی ذی الحج کی 11، 12، 13 تاریخ میں کوئی شخص روزے کی نیت کرے تو اس روزے کا پورا کرنا ضروری نہیں، اور فاسد ہونے کی صورت میں اس کی قضا بھی لازم نہ ہوگی، بلکہ اس کا فاسد کر دینا واجب ہے. اس لیے ان ایام میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہیں. یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو تاریخیں ہیں 11، 12، 13، ان دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے. اور اگر روزہ رکھ بھی لیا تو اس کا فاسد کرنا واجب ہے، روزہ رکھنا ہی نہیں ہے ان تاریخوں میں. اگر عورت صبح صادق کے بعد حیض سے فارغ ہوئی تو روزہ نہیں رکھے گی. اگر عورت صبح صادق کے بعد میں کسی وقت حیض یا نفاس سے پاک ہوئی تو آج کے دن وہ روزہ نہیں رکھے گی، بلکہ بعد میں اس دن کی قضا کرے گی. البتہ روزے داروں کی طرح شام تک کھانے پینے سے احتراز کرے. انشاءاللہ باقی مسائل آئندہ کل کے لیے رکھتے ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی اور پڑھنے کی، کہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.